قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن خاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال الملأ من قوم فرعون کہنے لگے سردار فرعون کی قوم سے ان ھذا لساحر علیم بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے یرید ان یخرجکم یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں من ارضکم تمہارے ملک سے تمہاری زمین سے فماذا تامرون تم کیا مشورہ دیتے ہو قالوا ارجہ واخاہ کہنے لگے سردار ارجہ واخاہ مہلت دو اس کو اور اس کے بھائی کو وارسل فی المدائن حاشرین اور بھیجو فی المدائن شہروں کے اندر حاشرین جمع کرنے والے ہوں یاتوک بکل ساحر علیم جو لے کر آئیں تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو وجاء السحرۃ جب آ گئے جادوگر فرعون کے پاس قالوا ان لنا لاجرا کہنے لگے کہ ہمارے لیے کیا مزدوری ہوگی کیا صلہ ہوگا ان کنا نحن الغالبین اگر ہم غالب آ جاتے ہیں قال نعم فرعون کہنے لگا جی ہاں وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تم میرے مقرب بندوں میں سے ہو جاؤ گے قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ فرعون کے دربار کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دو نشانیاں اور دو معجزے دے کر بھیجے ایک نشانی فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ کہ اپنی لاٹھی اپنا عصا زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے اور دوسرا معجزہ اور دوسری نشانی تھی وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اپنا ہاتھ بغل کے اندر رکھتے ہیں پھر بغل سے باہر نکالتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی فرعون کے دربار کے اندر ہے فرعون بادشاہ بھی بیٹھا ہے 7 وزیر بھی بیٹھے ہیں اس کے جو مشیر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپس کے اندر وہ مشورہ کرتے ہیں قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم آپس میں مشورہ کر کے کہتی ہیں یار یہ بڑا جادوگر ہے بڑا ماہر جادوگر ہے بڑا جاننے والا جادوگر ہے یہ تو دربار کے اندر ہے ہمارے سامنے اس نے اپنی یہ کاروائی پیش کی ہے اگر یہ عوام کے اندر چلا جائے لوگوں کے اندر چلا جائے اور عوام کو جا کر لوگوں کو جا کر اپنے یہ کرشمے یا اللہ کی نشانیاں یہ ظاہر کرتا ہے دکھاتا ہے تو لوگ تو اس کے متوالے ہو جائیں گے لوگ اس کے ماننے والے ہو جائیں گے لوگ اس کے معتقدین میں سے ہو جائیں گے تو پھر جب لوگ ہمارے نہیں رہیں گے آدمی ہمارے نہیں رہیں گے عوام ہماری نہیں رہے گی تو پھر ہم نے بادشاہی کہاں کرنی ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم جب عوام اور لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے تو پھر یہ لوگ ہمیں بادشاہ بھی رہنے نہیں دیں گے ہماری سلطنت یا ہماری حکومت نہیں چلنے دیں گے تو یقینی طور پر یہ بات ہوگی کہ ہمیں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا تو یہ تو چاہتا ہے کہ ہم یہ ملک چھوڑ دیں تو اس کا مقابلہ کیا جائے بادشاہ فرعون کہنے لگا بھائی کس طرح مقابلہ کرنا ہے اس کا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ اس کو مارنا ہے معاذ اللہ اس کو شہید کرنا ہے اس کو قتل کرنا ہے سردار کہنے لگے وزیر کہنے لگے قتل نہیں کرنا اسے یہ جادوگر ہے اس نے اپنے جادو کی وجہ سے اپنے کرتب کی وجہ سے اس نے ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے ہم اس کے مقابلے کے اندر بڑے بڑے جادوگر لے کر آئیں گے
جو جادوگر اس کا مقابلہ کریں گے، جو جادوگر اس کے سامنے آئیں گے، پھر حقیقت کھلے گی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، قالوا ارجی واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، اپنے بندوں کو بھیجو وہ شہر کے اندر گھومے پھرے، اور جو بڑے ماہر جادوگر ہیں جن کا نام چلتا ہے، جن کا کام چلتا ہے، نام اور کام والے جادوگر لے کر آؤ، اور ہم نے موسیٰ کا کیا کرنا ہے جی؟ مقابلہ کرنا ہے۔ جس وقت وہ سارے کے سارے جادوگر جو بڑے ماہر، جانے پہ جانے، کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا نا، بادشاہ نے بلایا تھا، بڑے ماہر جادوگر جن کا نام بھی تھا اور جن کا کام بھی تھا، جب وہ بادشاہ کے دربار کے اندر آئے تو آ کر پہلا سوال ہی انہوں نے پتہ کیا کیا؟ ان لنا لاجرا، ساڈی مزدوری دسو، ساڈے نال کی کرو گے؟ جیسی جت جانے ہاں، جیسی غالب آ جانے ہاں، اسی موسیٰ نو شکست دے دینے ہاں، ساڈا جادو یا ساڈا کرتب کامیاب ہو جاندہ ہے، ان لنا لاجرا، تے ساڈے نال کی کرو گے؟ ہمیں کیا مزدوری ملے گی؟ ہمیں کیا صلہ دو گے؟ بادشاہ کہنے لگا قال نعم وانکم لمن المقربین، تم مزدوری کی بات کرتے ہو، تم اجرت کی بات کرتے ہو، مزدوری اور اجرت تو کچھ بھی نہیں ہے، میں فرعون، میں وقت کا بادشاہ، میں وقت کا حکمران، تمہیں اپنے قریبی بندوں میں شمار کر لوں گا، تمہیں اپنے خاص بندوں میں شمار کر لوں گا، میں تمہیں اپنے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر رکھ لوں گا، جہاں پر تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، جہاں تمہیں کسی قسم کی اجرت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر چیز تمہارے سامنے پیش کی جائے گی، تو صرف کام یہ کرنا ہے کہ تم نے اس موسیٰ کا کیا کرنا ہے جی؟ مقابلہ کرنا ہے۔ تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کے جو حواری ہیں، جو سردار ہیں، جو وزیر ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا، ان نشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے شہر میں سے، اپنے علاقے میں سے، اپنے ملک میں سے انہوں نے بڑے مایا ناز، جانے پہچانے، کام اور نام والے لوگ، جادوگر وہ لے کر آئے اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے لگے۔ تو دیکھ لو کہ کافر کی نظر کہاں ہوتی ہے اور مسلمان کی نظر کہاں ہوتی ہے۔ کافروں کی نظر یہ تھی کہ ہمیں مزدوری ملے، ہمیں اجرت ملے، اور جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے اپنی عوام سے، اپنے لوگوں سے ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، فما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ، فما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ، میں جو تمہارے سامنے اللہ کا پیغام بیان کرتا ہوں، اللہ کا حکم بیان کرتا ہوں، رب کی توحید بیان کرتا ہوں، میں اس سے تمہارے ساتھ کسی قسم کی مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے سوال نہیں کرتا کہ مجھے مزدوری دو، میں تمہیں اللہ کا پیغام سناتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا حکم سناتا ہوں، مجھے مزدوری دو۔ فما سألتکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، میری مزدوری صرف اور صرف کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو کافر کی نظر دنیا پر ہوتی ہے اور مومن اور ایمان والے بندے کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ آپ دیکھ لیں ہماری جو فوج ہے، جو بھی اسلامی ممالک ہیں، ہماری جو فوج ہے وہ موت سے نہیں ڈرتی۔ کیوں نہیں ڈرتی؟ اسے پتہ ہے اگر بچ جاتے ہیں تو غازی ہیں، تب بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں، اگر اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں تو پھر بھی شہادت والا رتبہ ہے، جب مر جائیں تو پھر بھی فائدہ، ٹھیک ہے جی، اگر بچ جائیں تو پھر بھی کیا ہے جی؟ فائدہ۔ اور جو کافر ہوگا وہ موت سے ڈرے گا، وہ موت کے قریب نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں موت کے قریب آئے گا؟ اسے پتہ ہے اگر بچ گیا تب تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا مل جائے گی، اگر مر گئے تو نہ دنیا کسی کام کی رہے گی، نہ آخرت کسی کام کی رہے گی، کیونکہ ان کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ دنیا کی دولت پر ہوتی ہے، دنیا کی مزدوری پر ہوتی ہے۔ اور جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے، جو مسلمان بندہ ہوتا ہے، اس کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ اگر مارے جائیں تو پھر بھی فائدہ، اللہ کے ہاں مرتبے ہی مرتبے، رتبے ہی رتبے ہیں، اور اگر بچ جاتے ہیں تو پھر غازی والا لقب مل جاتا ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے۔ تو محترم، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ پاک نے اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے۔ تو ترجمہ سن لیں۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہنے لگے سردار فرعون کی قوم سے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے، من الارض، تمہارے ملک سے،
یہ تمہارے ملک سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے۔ جب عوام کے سامنے جائے گا نا، لوگوں کے سامنے جائے گا تو لوگ اس کے ہو جائیں گے۔ تو جب لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے تو یقیناً ہمیں یہ بادشاہی اور سلطنت کیا کرنی پڑے گی؟ چھوڑنی پڑے گی۔ یریدو ان یخرجکم، یہ تو ارادہ کرتا ہے کہ نکال دے تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا تامرون، فرعون کہنے لگا تو پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ کوئی مشورہ دو، کوئی رائے دو، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ قالو، سردار کہنے لگے، ارجع واخاہ، اسے مہلت دو اور اس کے بھائی کو۔ یہ نہیں کہ فوراً قتل کر دو یا فوراً مار دو، ہمارا نام نہیں رہے گا لوگوں کے اندر، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جادوگر ہے تو جادوگر کا مقابلہ جادوگر کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ جب ہمارے بڑے بڑے نام اور کام والے جادوگر اس کے سامنے آئیں گے تو حقیقت جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ قالو ارجع واخاہ، کہنے لگے مہلت دو حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو، ٹھیک ہے جی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کے فرعون کے دربار کے اندر بھیجا تھا۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور بھیج توں فی المدینتی، شہروں کے اندر، حاشرین کے وہ جمع کرنے والے ہوں، یاتوک بکل ساحر علیم، جو لے کر آئیں تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو، جو لے کر آئیں تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو۔ وجاء السحرۃ، جب آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، قالو ان لنا لاجرا، پہلا سوال کیا تھا ان کا، پہلا مطالبہ، ان لنا لاجرا، کہ ہمیں کیا صلہ ملے گا، ہمیں کیا مزدوری ملے گی، ہمیں کیا بدلہ ملے گا، ان کننا نحن الغالبین، کہ اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم غالب آ گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا کرتب کامیاب ہو گیا تو ہمیں اس کے بدلے کے اندر کیا ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ جو کافر بادشاہ ہوتے ہیں ان سے یہ بھی خدشہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں یہ کچھ دیتا بھی ہے یا کہ نہیں۔ قالو ان لنا لاجرا، کہنے لگے ان لنا لاجرا، کہ ہمیں کیا مزدوری ملے گی، ہمیں کیا صلہ ملے گا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ قال نعم، فرعون کہنے لگا نعم، ہاں ہاں تمہیں مزدوری ملے گی، مزدوری کی کیا بات کرتے ہو۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں وقت کا بادشاہ تمہیں اپنے مقرب بندوں کے اندر شامل کر لوں گا، تمہیں اپنے قریبی بندوں کے اندر شامل کر لوں گا۔ تو بادشاہ کے جو بندہ قریب ہو جاتا ہے، بادشاہ کا جو بندہ مقرب ہو جاتا ہے، اس سے بڑے صلے کی، اس سے بڑی مزدوری کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو میں تمہیں اپنا مقرب اور اپنا قریبی جو ہے نا وہ بندوں کے اندر شمار کر لوں گا، اپنا وزیر بنا لوں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو، مقابلہ کرو۔ تو کل جو مقابلہ انہوں نے کیا اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کل کروں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین سے۔ تو جو الفاظ میں نے کہے، جو آپ نے سنے، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنا